فلا اقسم بالشفق، بس مجھے قسم ہے شفق کی. یہ سورج جب غروب ہوتا ہے نا تو ایک سرخی سی چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت فزیکل فینومینا آف نیچر میں بہت بڑا ایک مظہر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قسم. اور جب اللہ تعالیٰ فزیکل فینومینا آف نیچر کی قسم یاد فرما رہا ہوتا ہے نا تو بیسیکلی اس فینومینا کو ایگزیکیوٹ کرنے والے کی قسم کھا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ شفق کا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے جس نے شفق بنائی ہے. آپ بھی یہی کرتے ہیں. آپ کبھی کوئی خوبصورت منظر دنیا میں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی جھیل دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے، اس کو بنانے والا عیب سے پاک ہے. کوئی پھول دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں کبھی نیشنل جغرافی کے اوپر جانداروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، ان کی انواع و اقسام کو، تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کیا چیز پیدا کرتی ہے، کیا کیا کیپیبلٹیز رکھتی ہے. آپ پتہ یہ ہاتھی جو ہے نا، ہاتھی صرف زمین پہ پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتا ہے. 40 کلومیٹر. یعنی وہ جو وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے، اب ہماری تو کمپیٹنسی نہیں ہم اس وائبریشن کو آبزرو کر سکیں، لیکن ہاتھی کو اللہ نے وہ جو کان دیے ہیں وہ خالی دکھانے کے نہیں ہیں سر، ایڈے وڈے کان. وہ اینٹینے نے جڑے وہ پوری ڈشاں نے جڑی ریسیو کر دیے نے، 40 کلومیٹر دور سے وہ زمین کی وائبریشن کو فیل کرتے ہیں. اور ہاتھی آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں ہاتھی اس جگہ پہ ہے، تو وہ وہاں پہ مل جاتے ہیں. تو انسان جب یہ چیز دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان. اس کا کمال نہیں ہے، اس کو بنانے والے کا کمال ہے. اللہ کا کمال ہے جس نے اس میں یہ اتنی خوبیاں رکھی. اور میں اکثر کہتا ہوں سائنٹسٹ ہمیشہ جانداروں کی خوبیاں ڈسکوری کے اوپر نیشنل جغرافک پہ، اینیمل پلانٹ پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ویل مچھلی میں یہ چیزیں یہ اس وجہ سے ہیں، یہ نہ ہوتی تو ویل ایگزسٹ نہ کر سکتی. آج تک کسی سائنٹسٹ نے کسی جاندار کے عیب نہیں گنوائے کہ اس میں یہ عیب ہے، خوبیاں گنواتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے. اس کی خلقت اتنی پرفیکٹ ہے جو اس نے پرفیکٹ بنا دی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے. زبانیں گونگ ہیں. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یوم عرفہ بھی ہے، تکبیرات بھی پڑھیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور ہر اس چیز کی جس کو رات سمیٹ لے. اب دیکھیں رات ہوتی ہے گویا کہ ہر چیز رات کی آغوش میں آ جاتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے اس چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے 14ویں کا چاند. لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور بتدریج زینہ بزینہ چڑھتے جاؤ گے. یعنی انسان سیڑھی بہ سیڑھی زندگی کی منازل بھی طے کرتا جاتا ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اس نے منزلیں طے کرنی ہیں. ایک برزخ کی منزل ہے قیامت تک کے لیے جو قبر میں وہ رہے گا، یا جہاں پہ بھی اس کی قبر بنے، چاہے وہ شیر کے پیٹ میں مرے میں پہنچ جائے، چاہے سمندر کے اندر یا ہواؤں میں اس کی راکھ ایئر کریش میں بھی کر جائے. پھر قیامت والے دن پھر ایک زینہ اس کو میدان محشر کا طے کرنا ہے. اس کے بعد پولیس رات کا زینہ ہے. کرتے کرتے الٹیمیٹلی ڈسین ہونے والا ہے. فما لہ لا یؤمنون، بس انہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا، مسئلہ 119 سجدہ تلاوت کے اوپر. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سواری پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ جب آیت سجدہ آتی تو اپنے سر کو جھکا کے یوں سجدہ کر لیا کرتے تھے. اس کے لیے ماتھا زمین پہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا. آپ کرسی پہ بیٹھ کے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے بس ٹو باؤ ڈاؤن کر دیا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ سر کا جھکانا جو ہے یہ سجدے کا ایکویلنٹ ہو جاتا ہے آیت سجدہ میں. سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے ماتھا نیچے رکھ لیں. ادروائز اس سجدے کے لیے ماتھا رکھنا ضروری نہیں، ٹو باؤ ڈاؤن کرنا بھی کافی. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر جو ہیں الٹا جھٹلا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق. یہ کافر سے مراد یہ نہ سمجھے گا ہندوؤں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، یعنی وہ چھپا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے حق رکھا ہے، اخلاقی حص رکھی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز کی، لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. اور اس سے بھی ورس کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ پردہ ہٹانے کے لیے وقت کا پیغمبر آتا ہے، اس کی تعلیمات آتی ہیں، تو وہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے، وہ پھر یکذبون میں شامل ہو جاتا ہے، جھٹلانے والا. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے. ہر ایک بندے نے امید لگائی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے جو فحشہ عورتیں ہیں یہ بھی کوئی محرم کی نیاز دلوا دیتی ہیں. انہوں نے بھی یہ سمجھا ہوا کہ شاید یہ بھی ہمارے لیے کوئی ذریعہ بن ہی جائے. یہ 11ویں شریف دلوا دیں گی، اور وہ جو برائی کر رہی ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بھرا ہوا ہے جس کے اوپر وہ امید لگائے بیٹھا ہوا ہے، یا اسے اکڑ ہے کسی چیز کی، یا اس کے دماغ میں کہیں ہے ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے پاس پیش بھی ہونا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو تو آپ خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا ہے اپنے نافرمانوں پہ کہ کتنا تانے کے ساتھ ٹونٹ کر کے بات کی جا رہی ہے. ان کو بشارت اور خوشخبری دیں عذاب کی. حالانکہ عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو چھیڑنا ہو، اس کو تکلیف پہنچانی ہو، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ ہاں یہ خوشخبری اب تیرے لیے عذاب کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں، ان کا تو پھر معاملہ ہی ڈفرنٹ ہے. لہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے تو ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی پیش کرتا ہے، صرف کافروں کا ذکر نہیں، فاسقوں اور نافرمانوں کا نہیں، اہل ایمان کا مثال ذکر. اگلی صورت بھی کور کر لیتے ہیں، ٹائم ہے. یہ سورۃ البروج جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے. اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس کرسچنز تھے. اس زمانے کے ظاہر مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. لیکن اہل عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا. سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے. جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ پہ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں. تو یہ اصحاب الاخدود کے واقعے سے یہ لوگ واقف تھے، اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کو صحیح مسلم میں بالکل اینڈ پہ جا کے ملیں گی. اصحاب اخدود کا پورا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا. صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. میں نے 4 لیکچرز دیے تھے معجزات، کرامات، استدراج کے اوپر، مسئلہ نمبر 131 ABCD. اس میں جو ڈی پورشن تھا اس میں نے اولیاء اللہ کی 10 کرامات جو صحیح سند سے احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں نا وہ میں نے کور کی تھی. ان میں سے ایک کرامت اصحاب اخدود والی بھی تھی جو میں نے اس میں کور کی تھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے. صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک یعنی وہ بادشاہ تھا جو بیسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا. اس وجہ سے وہ عیسائیوں سے زیادہ نفرت کرتا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہے پیغمبر مانتے ہیں بلکہ اس میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ دجال ہے. اب ان کا آپس میں تو اکٹھ ہو ہی نہیں سکتا نا. ایک شخصیت جو ایک طبقے کے لیے خدا کے درجے پہ فائز ہو اور دوسرا اسے جو ہے نعوذ باللہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہو، تو ان کا آپس میں اکٹھ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو یہودیوں نے سازش کر کے کس طرح عیسائیوں کو دبوچا ہے کہ آج یہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں، ورنہ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے تک تو یہ قتل و غارت کا بازار گرم تھا ان کا آپس میں. یہ تو اسرائیل جب بنا ہے اور دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں آئی ہے تو آج جو ہے وہ ایون
یہودی مٹھی بھر ہونے کے باوجود عیسائیوں کی باغ دوڑ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اکانومی کی وجہ سے. تو ہم نے جس ایرا میں جس وقت میں آنکھ کھولی ہے، یہ جو زمین کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق بدل چکے ہیں، اور اس کو بدلے ہوئے 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا. 100 سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو یہ جس طرح سنی شیعہ اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے نا، اس سے بھی بڑھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف تھا، جنگیں ہوتی تھیں آپس میں. بہرحال وہ یہودی بادشاہ تھا، اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا. اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی، تو مجھے کوئی ایک اپنا لائق سا کوئی رعایا میں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے دو جسی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کروں. تو بہرحال ایک نوجوان لڑکا بڑا انٹلیکچوئل رعایا میں سے چنا گیا، وہ جادوگر کے حوالے کیا گیا، تو وہ اسے جادو سکھایا کرتا تھا. اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی، تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا. اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی، توحید کی اسے بھانی شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. یعنی اس نے اسلام، اس زمانے میں کرسچینٹی اسلام ہی تھا، وہ قبول کر لیا. اب وہ دیکھیں جادو بھی سیکھتا تھا اور پیرلل میں دین بھی سیکھتا تھا. ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. ظاہر یہ کرامت ہی ہونی تھی، ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو، تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ مر گیا. تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب مستجاب الدعوات ہو گئے ہو، تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا. ظاہر ہے پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں. جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے. حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر. پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا، باقی کدھر گئے؟ باقیوں نے کوئی بیعت کر لی، وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ صاحب کرامت تو ہو گیا، اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. وہ مطلب مادرزاد، کوڑی، اندھے آتے تھے، وہ دعا کرتا تھا، شفا ہو جاتی تھی. کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی، اس نے کہا یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے. اس نے کہا جی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، قتل کروائیں گے. اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو. تو ظاہر ہے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے لوگ حنفی ہوتے ہیں، جب طلاق ہو جاتی ہے تو اہل حدیث اسٹامپ پیپر پہ لکھواتے ہیں میں اہل حدیث ہوتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنی بیوی واپس مل گئی آپ کو. حالانکہ وہ اہل حدیث اتنی دیر کے لیے ہوتے ہیں جتنی دیر کے لیے انہوں نے وہ بیوی باہر نکل کے اہل حدیثوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیثوں کو پھر بھی عقل نہیں آتی ہے. اب عقل نہ آئے تو انسان کیا کرے. حالانکہ یہ فتوی غلط ہے، میں اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے. امت کا اجماع ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. بہرحال ایک مسئلہ لاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی اس کی باقیات ہیں اسٹامپ پیپر لکھوانے والی. تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا. تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. بادشاہ کو فکر لگ گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے. اس نے فوجی بھیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے. پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، اس نے وہاں پہ دعا کی، وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے، وہ بچ گئے. پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے، اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، وہ بچ گیا، باقی سارے الٹ گئے. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے، کیونکہ مستجاب الدعوات تھا. تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو، تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا. اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی.
اور اس نے کہا اس کے لیے تمہیں پبلک اکٹھی کرنی پڑے گی، اپنی ساری رعایا کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا، تو یہ ایک ساری رعایا تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے، تو یعنی اس کا مذہب درست ہے۔ تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی ہی جانی ہے، تو اللہ کے لیے جائے نا، اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے۔ حضرت حسین ابن علی بھی نے یہی کیا نا، 72 بندوں کے ساتھ وہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بدماش حکومت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لیے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین ابن علی کے لیے کی دیتے ہیں۔ مخالفین کو جو یاد رکھا گیا ہے وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا، ورنہ ان کی کیا اوقات تھی۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ رعایا اکٹھی کرو پبلکلی، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر، تم مارا جاؤ گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی اللہ کے نام سے شروع، اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کے ہی بندے ہیں، غلام ہیں، تو وہ تو مارا گیا، لیکن ساری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا، ان کا اس کا مذہب حق ہے، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ وہ ایک کو کیا مارنا تھا، ساری رعایا ہاتھ سے چلی گئی۔ پھر اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں۔ نمبر 1 اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا بیان اللہ کی ذات ہے، اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے، ایمان نہ چھوڑے۔ ایمان کی مٹھاس اس بندے نے چکھی۔ لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے، زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں، جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے۔ یعنی یہ کرامت تھی۔ تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جلا دیا، وہ تو خیر دنیا میں جلے نا تو سیدھے جا کے جنت میں لینڈ کیا۔ تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے ہوئے 40 سال ہو چکے، پھر اس کے بعد بھی 40 سال، یعنی 100 سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے آلموسٹ، اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا، اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا۔ دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے، لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے دن کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک یوم الدین، سب کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے۔ حالانکہ مارے کون گئے تھے؟ جو کھائی میں پھینکے گئے تھے۔ اللہ نے کہا وہ نہیں مرے، وہ تو زندہ ہیں۔ شہید تو مرتا نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے، وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے۔ اللہ فرمایا مارے گئے اصحاب الاخدود، جنہوں نے وہ گڑھے کھودے تھے، النار ذات الوقود، جبکہ وہ آگ بڑے ایندھن والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے، اہل ایمان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں، بولے اعوذ باللہ۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے۔ ظاہر آپ اگر یہ رومنس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں، یہ لوگ بھی یعنی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے تھے،
آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو اذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائس کیے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا. خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو چلایا جا رہا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور انہوں نے تو نہیں ناپسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمانوں نے ایمان لے کر آئے مسلمان اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اس مقدس جرم کی پاداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جلا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض. وہ اللہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے. زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے صرف ایمان لانے کی پاداش میں. کسی پہ کوئی تکلیف نہیں, کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا, بس اس مقدس جرم میں انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا. واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے, اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ تکلیف دی تھی, یعنی ان کو آگ میں جلایا. ثم لم یتوبوا. اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے. وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. ان کے لیے تو ہم نے عذاب جہنم رکھا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. اور ان کے لیے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا. انہوں تو دنیا کی آگ میں جلایا نا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ان کو اس پاداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. آمین. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے تو ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں تو وہ ناکام ہو گئے جن کو ان گڑھوں میں ڈالا گیا. ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس کو اپنے بچے سمیت مار دیا جائے, اس سے اس کی زندگی چھین لی جائے, اس کے بچے کی بھی زندگی چھین لی جائے. تو دنیا میں تو بظاہر وہ ناکام ہے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی میں فائز ہوں گے, کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے, دنیا کی زندگی تو عارضی ہے. ان بطش ربک لشدید. بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. یہ دنیا میں تو کوئی شخص کسی شخص کو ایک دفعہ ہی موت دے سکتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ موت دینے پر قادر ہے. اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا دنیا میں زیادہ کون, جیسے وہ آپ کو پتا ہے قرآن حکیم میں ہی آتا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ, تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے. تو پتہ ہے ان جادوگروں نے کیا کہا تھا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا, ایک دفعہ موت دے گا دے لے, پھر تو ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری مقدر ہیں. لیکن اللہ سے انسان نہیں بھاگ سکتا. اللہ کے جو قابو آ گیا وہ ایک دفعہ موت تو نہیں, جب چاہے جتنی دفعہ موت کی تکلیف سے گزارے اور تکلیف دے. قرآن حکیم میں آتے ہیں ہم جب ان کی کھالیں جل جائیں گی نئی کھالیں انہیں دیں گے تاکہ انہیں عذاب اور فیل ہو. اللہم اجرنا من النار. آمین. انہ ہوا یبدی و یعید. بے شک پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. وہ قادر ہے. پہلی دفعہ کسی کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا. وہو الغفور الودود. وہ تو بہت بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ انسانوں کو عذاب دے کے اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے. دنیا بعض لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں نا, فنیٹک ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں ایسے جو, یا اکثر آپ کو امریکہ میں تو یہ بھی اگلے دن بھی خبر آئی تھی 22 بندے قتل کر دیے ایک گورے نے. تو وہ ایک ذہنی مرض بھی ہوتا ہے. کسی کو خون میں لت پت دیکھ کے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دینے میں. اللہ تو بخشنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ پکڑے گا نہیں مجرموں کو. وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے, قسط کا تقاضا ہے. وہ عادل ہے, اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرمین کو سزا دے اور اہل ایمان کو جزا دے. ذو العرش المجید. وہ تو عرش کا مالک ہے بڑی شان والا. فعال لما یرید. وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ہم تو ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو چاہتے ہیں.
ورنہ انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر لیتا. کوئی انسان اپنے آپ کو موت سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ نیند سے، کھانے پینے سے، پیشاب سے. اور اگر کوئی انسان یہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا کی ضرورت ہی اسے کوئی نہیں ہے. اگر مجھے موت نہ آئے، مجھے تکلیف نہ آئے، مجھے بھوک نہ لگے، مجھے نیند نہ آئے تو خدا میری ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ کمزوریاں انسان میں رکھی اس لیے تاکہ انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں سو گے، اگلے 24 گھنٹے تم پرفارم ہی نہیں کر سکتے. وہ اللہ ہی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ. اب یہ ہے کہنے کو تو بڑا سمپل سا جملہ ہے، لیکن اس میں قیامت مضمر ہے کہ نیند نہ آنا، اونگ نہ آنا. کوئی دنیا کا دلیر سے دلیر آدمی بڑا میڈیکلی فٹ بھی ہو، 2 دن اسے جگراتے پہ رکھے نا، پھر اسے آپ تھوڑا سا کام کہیں، وہ چلتے چلتے بھی اونگ کے گر پڑے گا. یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کمزوریاں دور کر دی. صحیح مسلم میں حدیث، اب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتہ ندا کرے گا اللہ کی طرف سے، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے. اور عمر بھی 30 سال ہمیشہ رہے گی. اور چوتھی چیز تو بہت اعلیٰ ہے کہ اب تم سے رب کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. یعنی جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ کو یہ ٹینشن ہو. دنیا میں تو انسان 10 دفعہ سوچتا ہے یار یہ کیا، اللہ ناراض نہ ہو جائے. جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں جہاں آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ یہ کرنے سے ناراض ہی نہ ہو جائے. دنیا میں سونا حرام، جنت میں حلال. دنیا میں ریشم حرام، جنت میں حلال. دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں حرام، جنت میں بے شمار. جن کی شادی نہیں ہوئی تو جنت کی فکر کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کا یہ کرنا اتنا کامل ہے کہ وہ پابند بھی کسی کا نہیں. سورہ الانبیاء میں ایک بڑی کرٹیکل آیت ہے، مسئلہ تقدیر میں جو کئی ایشوز ہیں ان کا جواب صرف وہی ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا. ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا. انصاف تو یہ تھا ایک دفعہ عورت کو بنایا جاتا تو ایک دفعہ مرد کو. یہ اللہ کی تقسیم ہے، ول آف گاڈ ہے. اس کو بین کیا گیا، اس پہ کلام نہیں کرنا. گیون سرکمسٹانسز میں تو سوال ہو سکتا ہے، ول آف گاڈ کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے. لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کیوں کیا ایسا. اللہ چاہتا بغیر پیغمبروں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا، تو اللہ نے پیغمبروں کا وسیلہ کیوں رکھا؟ اللہ کو نہیں پوچھ سکتا. اب چونکہ اس نے پیغمبروں کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا، اب جس نے اللہ تک پہنچنا ہے اس نے پیغمبروں کے پیٹرن پہ پہنچنا ہے. جو پیغمبروں کے راستے سے ہٹ کے اللہ تک پہنچا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کر دے، 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. رول ماڈل پروفٹ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان بڑے لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون و ثمود، فرعون کی اور ثمود کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین فرعونی اور صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، بڑے بڑے لشکروں والے تھے. کس طرح اللہ نے ان کو الٹ کے رکھ دیا، عذاب دنیا کی زندگی میں دیا. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر تو جھٹلانے میں مصروف ہیں. کافر سے مراد جو بھی حق بات سے اناد کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو یا بغیر کلمہ. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یہ تو اللہ کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، اور اللہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. واقعی گھیرا ہوا. انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ زیادہ کوئی اپنے آپ کو مار لے گا نا، وہ پھر زندہ کر لے گا. اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اس لیے الٹیمیٹلی رائے یہ ہے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لی جائے. انسان کا چھٹکارا اس کے سوا نہیں ہے. قرآن حکیم میں جگہ جگہ آتا ہے نا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اے جنو انس، اگر طاقت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے بتاؤ نا. تم جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے، اللہ ہی کی حکومت کو پاؤ گے. خدا ہے ایسا جس سے چھٹکارا ممکن.
बुखारी मुस्लिम की हदीस है, दोनों में। मिशकात में आपको अल्लाह की रहमत वाले चैप्टर में दूसरी जिल्द में मिलेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगले ज़मानों में एक शख्स था, उसकी जब मौत का वक्त करीब आया, उसने अपनी औलाद को जमा करके कहा कि मैं तुम्हारा कैसा बाप था। उनका बड़े अच्छे बाप थे, तो उनका फिर मुझसे मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो बदले के तौर पर, कि जब मैं मर जाऊं मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना और मेरी लाश को हवाओं में, पानियों में और ज़मीन में बखेर देना, इसकी जो राख है। ला इन क़दर अल्लाहु अलैया, अगर अल्लाह ताला ने मुझ पे कुदरत पा ली तो मुझे ऐसा अज़ाब देगा जो किसी को नहीं दिया। मर गया, पिछलों ने क्या किया, सारी उसकी लाश को जला के राख बिखेर दी। अल्लाह ने हवाओं को, पानियों को, ज़मीन को हुक्म दिया कि लाओ इसकी राख जमा करो। वो तो अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया हुआ है ना, अदरवाइज उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जमा किया, अल्लाह ने ज़िंदा किया। हाँ भाई, क्यों किया था? इसलिए तो उसने किया था कि जान छुड़ाए। कहा या अल्लाह तुझसे डर गया था। अल्लाह ने फरमाया तेरा ये यकीन था कि तुझे मरने के बाद कोई पूछेगा। उसने कहा या अल्लाह मेरा ये यकीन था, इसी तो मैंने ये किया। यानी उसने ये समझा कि अल्लाह वैसे तो जिंदा कर सकता है मुर्दे को, लेकिन अगर मैं राख बखेर दूंगा तो नहीं जिंदा कर सकेगा। हालांकि ये जुज़वी कुफर था, कुल्ली कुफर उसका नहीं था, लेकिन जुज़वी कुफर था। तो यानी उसके बाद जो नॉलेज था वो यही समझता था, हो सकता है पैगंबर की दावत उस तक ना पहुंची हो, इसलिए वो एक खुदा का मानने वाला ही था। पैगंबर का उसमें जिक्र नहीं। जब पैगंबर की तालीमात ना पहुंची हो तो मोटा मोटा तौहीद पे ईमान लाना काफ़ी होता है। अल्लाह ने फरमाया तेरा वाकई यकीन था तुझे को पूछेगा या अल्लाह, इसीलिए तो मैंने सब कुछ किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे बख्श दिया। अल्लाह ताला को पूछ सकता है उसने? तो मैं बता रहा हूँ अल्लाह से को भाग नहीं सकता। उसने भागने की कोशिश की है, फिर पकड़ा गया। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाह तो हर तरफ से घेरे हुए है। बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि वो तो कुरान है बड़ी इज्जत और शर्फ वाली किताब। फी लौहिम महफूज, जो असल में तो महफूज है लोहे महफूज के अंदर। ये हमारे पास जो कुरान है ना, ये उसकी मुसद्दका फोटोकॉपी है, आप समझ लें। असल जो कुरान है ना वो अल्लाह के पास लोहे महफूज में, ये वहां से उतारा गया है। बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, बल्कि लोहे महफूज से बाकी किताबें भी उतारी गई हैं। अब इस एक आयत पे भी मैं घंटों बोल सकता हूँ। मसला नंबर 170 मेरा देख लें, कुरान हकीम की अजमत के हवाले से मैंने, और कुरान हकीम के तराजिम के हवाले से जो धोखे दिए जाते हैं कुरान से दूर रखने के लिए, उलमा जो पट्टियाँ पढ़ाते रहते हैं अपनी पब्लिक को कि तर्जमे बदल गए हैं जी, ताकि कोई पढ़े ही ना। हम तो कहते हैं जिसका तर्जमे पे दिल ठुकता है आप अपने फिरके के मौलवी का पढ़ो, कुरान तो पढ़ो किसी सूरत। तो उसमें मैंने कुरान हकीम की अजमत के एतबार से आयात और हदीस क्रॉस रेफरेंस के तौर पे काफ़ी सारी कवर की थी, वो आप देख सकते हैं। जब दर्स का टाइम मुकम्मल हो चुका है, बकिया इंशाअल्लाह अगली दफ़ा कवर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे।